تاریخ اسلام کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی جانثاری اور دیگر صحابہ کرام کی بہادری، محبت پہ مشتمل یہ واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رونما ہو رہے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیس کر رہے تھے، یعنی غزوہ احد غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دانت مبارک شہید کر دیا گیا تھا، ایک دانت مبارک شہید کر دیا گیا تھا، اس کو ربائی دانت کہتے ہیں۔ آپ کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان، میری سب کچھ، پوری دنیا قربان اس رحمت العالمین پر جس نے اس دنیا کو روشنی بخشی، جس نے اس دنیا کو جینے کا طریقہ ڈھنگ سکھایا، وہ تھا میرا نبی، تیرا نبی۔ اللہ ہمیں نبی کی اطاعت صحابہ کے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام چاروں طرف شیلڈ کی طرح، جب احد کا واقعہ ہوا، آپ کا ایک روائی دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، اس وقت صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حصار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سے لت پت تھا، زخمی سے چور تھا، اور خود ایک ویپن ہوتا ہے کانٹے جیسا، اس کے دو حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑوں میں، یعنی یہ جو گم ہوتا ہے دانت کے، جس کے اوپر آپ کا دانت کھڑا ہوا ہے، جبڑے میں گھسا ہوا تھا، پیوست ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم کی طرف توجہ دلائی، ابو بکر صدیق و دیگر صحابہ اکرام کو، کہ اس کی خبر لو، پہلے اپنے ساتھی کی خبر لو، یعنی طلحہ کی خبر لو۔ اس وقت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم کی حالت یہ تھی کہ وہ ان کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، ان کا جسم بھی خون سے تر بتر تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں تلوار نہ لگا ہو، جہاں چھری نہ لگی ہو، جہاں وہ زخم نہ لگا ہو۔ پورا جسم ان کا چھلنی تھا زخموں سے، لیکن حوصلہ تھا جو ان کو کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن حوصلہ تھا، قوت ایمان کی وجہ سے طلحہ رضی اللہ عنہم آگے گر نہیں رہے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ابو بکر صدیق کو دیکھا، کہا کہ اپنے ساتھی کی خبر لو، اس کی مدد کرو، اس کے پاس جاؤ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہم، اس وقت سیدنا طلحہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، لیکن دیگر صحابہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اتنی شور میں، اتنی آواز میں، چونکہ اس وقت ہر طرف ڈھول باجے اور لڑائی جھگڑے کی آواز تھی، آہو پکار کی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان صحابیوں کے کان تک نہیں پہنچی کہ اپنے دوست کی، اپنے ساتھی کی خبر لو، یہ بات نہیں پہنچی۔ سیدنا طلحہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم سے فوارے خون کے نکل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ان لوگوں نے اس وقت دھیان نہیں دے سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے جبڑوں سے آہنی کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا، تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اس سعادت
इस स्वादत उज़्मा को मेरे लिए छोड़ दीजिए, चुनांचा मैंने ये स्वादत उनके लिए छोड़ दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत के नीचे जबड़े में जो एक सुराख हो चुका था, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा चला गया था, तो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अब देखिए सहाबा इकराम नेकी में एक दूसरे से कैसे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं कि सैयदना अबू उबैदा फरमाने लगे अबू बकर से कि मुझे ये खिदमत दीजिए, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जबड़े से, ये गम से वो कांटा, वो जो बरछा लगा हुआ है वो निकालूं, ये सादत मुझे दीजिए, मैं ये नेकी करना चाहता हूँ या अबू बकर। अबू बकर ने कहा जाओ तुम ये नेकी करो। ये सादत मंदी है साहबा इकराम की। सैयदना अबू उबैदा ने उसे हाथ से पकड़कर खींचा, उसे हाथ से पकड़कर, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबड़े मुबारक में जो घुसा हुआ था लोहे का एक बरछा, उसको हाथ से खींचने के बजाय, क्योंकि अगर आप हाथ से खींचेंगे हाथ में लर्जिश आएगी, हाथ में ताकत कम हो सकती है, हाथ से करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो सकती है। ये अबू उबैदा सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा क्या काम करें, कैसे काम करें कि वो बरछा भी निकल जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरे मुबारक से और उनको तकलीफ भी ना हो। तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते हैं, अपने दांत से वो जो बरछा लगा हुआ है उसके आखिरी करने को ऐसे करके पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के फिर खींचते हैं तो क्या होता है, सीधा निकलेगा, तकलीफ कम होगी। नियत थी कि मेरे नबी को तकलीफ ना हो, नियत थी मेरे नबी को मेरी वजह से राहत पहुंचे, नियत थी मेरे नबी को पे मेरी जान कुर्बान हो। ये साहबा इकराम की जानिसारी थी, ये साहबा इकराम की नबी से मोहब्बत थी। वो नबी के सामने किसी को अहमियत नहीं देते थे। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए कि नबी सबसे पहले, यानी इताअत रसूल सबसे पहले, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और कहा कि दिन भर के भूखे हो मेरे लाडले, खा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा माँ अल्लाह की कसम मैं खाना नहीं चखूंगा, खाना तो छोड़े, मैं खाना नहीं चखूंगा और पानी का एक घोंट तक अपने हलक से नीचे नहीं उतारूंगा जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना हो जाए। माँ अल्लाह की कसम मैं खाना नहीं चखूंगा, माँ अल्लाह की कसम मैं पानी का एक बूंद भी अपने हलक के में नहीं उतारूंगा कि जब तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार ना हो जाए। ग़ज़वा-ए उहद, बैटल ऑफ उहद। इस ग़ज़वे में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान अबू सुफियान की इस गुफ्तगू से नुमाया होती है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं एडवोकेट असलम परवेज को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। अपने असलाफ के हालात से इस्लामी कानून और इस्लामी तारीख की रोशनी में ग़ज़वा-ए उहद और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम की फजीलत। ग़ज़वा-ए उहद, इस ग़ज़वे में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम की शान और अबू सुफियान की ये गुफ्तगू मुलाहजा फरमाइए। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम, उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये दोनों नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में मौजूद थे। एक तो अबू सुफियान की इस गुफ्तगू से एक बात नुमाया होती है कि जब अबू सुफियान ने एक शान भरे लहजे में कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम में मौजूद हैं। अबू सुफियान फिर अपने इसी बात को
3 مرتبہ دہراتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں موجود ہیں؟ ابو سفیان نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر ابو سفیان نے 3 مرتبہ کہا، کیا ابن قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم یہاں موجود ہیں؟ پھر اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، کیا تم میں سے ابن خطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہم یہاں موجود ہیں؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف ابو سفیان اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا، اب پلٹ کر کہنے لگا، لگتا ہے کہ یہ سب معاذ اللہ قتل ہو چکے ہیں۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان کی یہ گفتگو اس کے اس گمان پر دلالت کرتی ہے کہ بلا شبہ اسلام کے ستون، اس کی بنیاد اور اس کے سرکردہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ رسول ہے، انہوں نے رسالت لائی، لیکن اس کے بعد یہ 2 افراد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم یہ دین کے ستون ہیں۔ نبی کے بعد غزوہ احد کے بعد جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو گھیر کر انہیں دبوچنا چاہا، مسلمانوں کو حصار میں لے کر ان کو نقصان پہنچانا چاہا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی اور لائے عمل ان کے منصوبوں سے سبقت لے گیا، ان کے منصوبوں پر سبقت لے گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کے باوجود کہ وہ شدید زخمی تھے جنگ احد میں، اس کے باوجود کہ مسلمان ظاہری طور پر پست ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ مشرکین کا تعاقب کیا جائے، مشرکین کا تعاقب کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے کٹھن آزمائش کے لمحات میں، اس کٹھن مشکل گھڑی میں صحابہ اکرام نے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور مشرکین کے تعاقب میں چل نکلے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عروہ بن زبیر کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کی، یعنی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا عروہ بن زبیر کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوران تفسیر فرمایا، اے میرے بھانجے، آپ کے والد زبیر اور سیدنا ابو بکر یعنی آپ کے والد
زبیر اب میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق انہی لوگوں میں سے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے روز شدید مصائب سے دوچار ہونا پڑا اور مشرکین چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مشرکین پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ آپ نے فرمایا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ان کے تعاقب میں جائے گا؟ اس پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، 70 صحابہ نے لبیک کہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے اس میں۔ یاد رکھیے کہ جنگ احد میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی تھی، وہ اس لیے کہ مسلمانوں کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس ٹیلے سے کوئی نہ ہلے، مگر وہ بھول گئے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ کفار، ان کی کمانڈر، مجموعی طور پر کمانڈر ابو سفیان تھے، اور جو فوج کا کمانڈر تھے وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو بعد میں فتح مکہ سے کے موقع پہ مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت جنگ احد میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس قلعے کو خالی کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے خالد بن ولید حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی کچھ حصہ اس کا شہید ہوا۔ سیدنا ابو عبیدہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا گوارا نہ کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر یہ برچھا لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا۔ انہوں نے اپنے دانتوں کو لوہے کی کڑی پر جمایا اور ایک حلقے کو کھینچ کر نکال باہر کیا، جس سے ان کا سامنے والا ایک دانت ٹوٹ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبر مبارک پہ جو برچھا لگا ہوا تھا اس کو نکالتے ہوئے سیدنا ابو عبیدہ کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا، ایک دانت گیا اور دوسرا حلقہ نکالنے کے ساتھ ہی ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبر مبارک سے یہ دونوں جب لوہے کی برچھی نکالنے کی کوشش نکالا تو ابو عبیدہ کا اس میں 2 دانت ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ سامنے والے دانت ٹوٹ جانے کے باوجود سب لوگوں سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے بعد سیدنا ابو طلحہ کے پاس پہنچے، اور سیدنا ابو طلحہ ایک گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق اور دوسرے ساتھیوں نے دیکھا کہ جسم پر 70 سے زائد تیر لگے ہوئے ہیں اور تلوار اور نیزے کے زخم تھے، اور ان کی ایک انگلی بھی کٹ چکی تھی۔ ابو بکر صدیق نے ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متاثر ہوا تھا۔ لبائی دانت کس کو کہتے ہیں خواتین و حضرات؟ سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانتوں کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دانت ربائی
کہلاتے ہیں۔ اوپر نیچے کے 4 دانت کو ربائی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن محمد شافعی قسطلانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دایاں ربائی دانت ٹوٹنے کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اور اس وقت مسلمان پریشان تھے، اس کے باوجود، پریشانی کی حالت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اطاعت شروع کر دی۔ اس کے بعد سے تمام صحابہ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی اگنور نہیں کیا۔ یعنی جنگ احد کے بعد کسی صحابہ میں اتنی جرت نہیں تھی، یعنی ایمانی قوت کا یہ حال تھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، وہ صحابہ تھے، جنگ احد میں ناکامی اور جنگ بدر میں کامیابی کیوں کر نصیب ہوئی؟ جب ہم نبی کی بات کو مانیں گے، جب نبی کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ ہم پر لازم ہے کہ نبی کی سنت کو، ہم پر لازم ہے کہ نبی کی احادیث مبارکہ کو اپنے جبروں سے پکڑ لے، یعنی مضبوطی سے پکڑ لے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے، تبھی دین اور دنیا میں ہمیں ترقی نصیب ہوگی، تبھی ہم فلاح پائیں گے۔ اگر ہم آج جو پریشان ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو، نبی کی سنت کو، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی نبی کی سیرت، نبی کی سنت کو اپنا لیں تو دین دنیا ہمارے لیے آسان، دین دنیا میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاریخ اسلام کی پس منظر میں ہسٹری آف بنو نذیر، بیٹل آف بنو نذیر، غزوہ بنو نذیر میں شرکت۔ بنو عامر قبیلے کے 2 افراد کو سیدنا عمرو بن امیہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا، کیونکہ عمرو بن امیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو عامر کے مابین طے پانے والے معاہدے، ایگریمنٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یعنی عمرو بن امیہ نے غلطی سے بنو عامر کے قبیلے کے 2 افراد کو قتل کر دیا تھا، چونکہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو عامر کے درمیان کوئی صلح، کوئی ایگریمنٹ وقوع پذیر ہوئی ہے۔ مقتولین کی دیت، یعنی جو 2 افراد قتل ہو گئے ہیں، اس کو ان کے وارثین کو دیت دینے کی اب بات شروع ہوئی۔ مقتولین کی دیت پر حصول تعاون کی غرض سے بنو نذیر قبیلے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ بنو نذیر اور بنو عامر بھی ایک دوسرے کے حلیف تھے اور ان کا آپس میں معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا۔ چنانچہ جب بنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عامر کے قبیلے پہنچے، ان کے پاس تشریف لائے تو وہ کہنے لگے، ابو القاسم، یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صاحبزادے ہوا کرتے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا کنیت میں عرب قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا کرتے تھے۔ تو بنو عامر کے قبیلے نے کہا،
ابو القاسم آپ جو مدد چاہیں گے ہم کریں گے۔ بنو نذیر میں سے چند آدمی سازش کی غرض سے علیحدہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے آج سے بہتر موقع کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہود کے گھروں کی ایک دیوار کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ وہ کہنے لگے، کون ہے جو اس گھر پر چڑھے اور اوپر سے چٹان لڑکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمیں راحت پہنچائے۔ یہ کفاروں کا چال، یہ دشمنوں کا چال، یہ شیطان صفت لوگوں کے چال ہمیشہ سے رہا ہے۔ بدوقت عمرو بن جہاش بن قاب اس مذموم مقصد کے لیے تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹان لڑکانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے، چونکہ عرب میں صحرائی علاقے میں دھوپ اپنی کڑکتی دھوپ یعنی شدت پہ ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے دیوار کے سائڈ پہ، دیوار سے لگے ہوئے دیوار کے سائے تلے کھڑے تھے۔ تو اس پر دشمنوں نے چال چلی اور اعلان کیا، کون اوپر سے پتھر نیچے ڈھکیل دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال میں ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور دیگر صحابہ اکرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ پر آسمان سے قوم یہود کے مذموم ارادے، ناپاک ارادے، شیطانی ارادے کی اطلاع پہنچ گئی رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے وہاں سے اور مدینہ منورہ کی طرف واپس چل دیے۔ جب آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ کا خاصی دیر تک انتظار کر لیا اور آپ واپس نہ آئے تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مدینہ منورہ کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ سرور کونین، رحمت العالمین، امام الانبیاء کے متعلق ان کے دوستوں نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے تو دیکھا تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ تب آپ نے انہیں یہودیوں کی گھناؤنی سازش سے اپنے دوستوں کو، صحابہ اکرام کو مطلع کیا، آگاہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہم کو بھیج کر بنو نذیر کو اپنے پڑوس اور شہر سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔
منافقین نے اس موقع پر بنو نذیر کو اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنے علاقے میں ڈٹے رہیں، اپنے علاقے ہی میں رہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو حکم دیا تھا کہ as soon as possible وکٹ کر لو، اس جگہ کو چھوڑ دو، نکل جاؤ، چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے سازش کی ہے، تمہارے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، مگر تم نے اس ایگریمنٹ کے آڑ میں سازش کی ہے، نبی کو مارنے کی کوشش کی ہے، بلکہ سپاری دی ہے کسی کو کہ نبی کو مار دو، نعوذ باللہ۔ اسی لیے شہر سے نکل جانے کا بنو نذیر کو حکم دیا۔ منافقین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنو نذیر کو اکسانے لگے کہ ڈونٹ موو فرام ہیئر، مت جاؤ یہاں سے۔ اس سے یہودیوں کی دھارس بندھی، کیونکہ یہودی چاہتے تھے اور آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کوئی آپ کے گھر کا منافق غدار دشمن سے مل جائے۔ تو یہی ہوا کہ یہودیوں کی دھارس بندھی، حی بن اخطب بھڑک اٹھا، اس نے منافقین کی موافقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اس یہودی نے کہ وہ مدینہ منورہ کے پاس سے نہیں نکلیں گے، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات اور نہیں نکلیں گے، نہیں جائیں گے یہاں سے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کر لیا، جو 6 days تک جاری رہا۔ یہ ماہ ربیع الاول اور 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بنو نذیر کے خلاف جنگ کی تیاری اور ان پر چڑھائی کا حکم صادر فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہم کو مدینے کا نائب حاکم مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس یعنی خود صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے اور 6 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ اسی دوران شراب کی حرمت نازل ہوئی، یعنی شراب کو حرام کرنے کی صورت آیت اتری۔ بعد میں یہودی قلعہ بند ہو گئے، یعنی بنو نذیر اپنے قلعے میں پابند سلاسل ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوریں کاٹنے اور جلانے کا حکم صادر فرمایا۔ ان کے درختوں کو، کھجور کے درختوں کو، پھلدار درختوں کو کاٹ کر جلا دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نے انہیں شرط پر جلا وطن کر دیا کہ وہ ان ہتھیاروں کے سوا جتنا سامان اور مال اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جائے۔ اس موقع پر سورہ حشر نازل ہوئی، یعنی یہ دیکھیں کہ دشمن کو پھر بھی موقع دے رہے ہیں کہ تم اپنے سامان کو جو لے جانا چاہتے ہو، جو لے جا سکتے ہو، وہ لے جاؤ یہاں سے، اور جو ہتھیار بھی ہے صرف ہتھیار کو اس لیے چھوڑو کہ ہتھیار سے جنگ کہیں تم نہ راستے میں کرو، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بنو نذیر نے جو فتنہ کیا تھا، جو ایگریمنٹ
کی پاس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی، اس کی سزا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کر جلا دو، جبکہ عام حالات میں نارملی یوزولی ہمارا اسلام اور رحمت العالمین محبت کرنے والے اپنے امتیوں سے، انسانیت سے محبت کرنے والا شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ درختوں کو کاٹنے سے بچاتے تھے، فرمایا کرتے تھے درختوں کو کسی حالت میں نہ کاٹو، فرمایا کرتے تھے بزرگوں کو کسی حالت میں نہ مارو، فرمایا کرتے تھے بچوں کو کسی حالت میں نہ مارو، فرمایا کرتے تھے عورتوں کو کسی حالت میں نقصان نہ پہنچاؤ، بیماروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، مجبوروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور جو تم ان میں سے دشمنوں میں سے جو تم سے جنگ نہ کرے اس کے ساتھ بھی تم جنگ نہ کرو۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی کا دشمن تھا، بنو نذیر نبی کو جان سے مار دینے کے لیے ابو کعب کو منتخب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ تو جو نبی کو مارنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، مگر یہ صرف نبی کو اختیار ہے۔ یاد رکھیں آج اگر کوئی میرے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے، ہمیں ہرگز اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم از خود تلوار اٹھائیں اور دوڑ پڑے دشمن پر۔ آج جو ہمارا اسلوب ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اخلاق سے نبی کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں پر اپنی عمل سے، اپنی اخلاق حسنہ سے دشمن کو زیر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلامک ہسٹری، غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق میں شرکت آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل اور فیس بک پر۔ غزوہ بنی مستلق میں شرکت، بنو مستلق کے یہودیوں نے، یہ ایک قبیلہ تھا یعنی ٹرائب آف مستلق، یہودیوں نے مدینہ طیبہ میں کے پڑوس جتنے قبائل تھے ان میں زیادہ تر یہودیوں کے قبائل ہوا کرتے تھے۔ یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو 2 شعبان 5 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری کی، چونکہ بنو مستلق حملہ کر دیتے ہیں اچانک تو کیا ہوتا، تو 5 ہجری کو 700 کمپینین آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے، یعنی بنو مستلق کے مقابلے کے لیے ان 700 صحابہ اکرام کے ساتھ سرور کونین ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے مہاجرین کا جھنڈا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے سپرد کیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے مہاجرین کا جھنڈا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا تھا، اور انصار کا جھنڈا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کو سپرد، یعنی مدینے کا جھنڈا 2 الگ الگ یہاں پہ میجر، ہمارے یہاں اسلام میں کی شروعات میں 2 میجر صحابہ اکرام تھے، ایک
جو مکہ کے باسی تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ان کا جھنڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا گیا، یا مہاجرین کا جھنڈا؟ یعنی پتہ چلے کہ اس جھنڈے کے نیچے جو فوج ہے، جو عملہ ہے، جو سپاہی ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، وہ بلانگ کرتے ہیں مکہ معظمہ، یعنی مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین کا جھنڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے سپرد کیا گیا، یا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے حوالے یہ جھنڈا کیا گیا پہچان کے لیے۔ اور انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ کو سونپا گیا۔ پھر آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کو حکم صادر فرمایا کہ وہ یہودیوں میں یہ اعلان کر دے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ، یعنی نو ون آر وردی اور ورشپ ایکسپٹ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق تعظیم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو موت دے گا، اور جو ان بٹوین ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے پہ قادر ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، ہمیں ہر چیز سے نوازنے والا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تمہارے جان اور تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہم کو ٹاسک دیا کہ آپ یہودیوں کو جا کر کے سب سے پہلے یہ پیغام دو کہ تم اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، لا الہ پڑھ لو، لا الہ پہ عمل کرو، اور لا الہ کو دل سے تسلیم کرو، یہی نجات کا ذریعہ ہے اس دھرتی پہ بھی اور اس دھرتی کے مالک کے یہاں بھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا یہودیوں میں کہ، لیکن یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہم نے اپنا کام کیا، ان کو جا کر بتایا کہ قُلُوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور دل سے تصدیق، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے توحید ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پیکج ہے جو اسلام کا پیکج ہے۔ جب اسلام کے دائرے میں آ جاؤ گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رحمت بن جائیں گے، آپ کے لیے سفارش کا باعث بنیں گے۔ اگر ہم نے نبی کی اطاعت کی، نبی کی بات کو مانا، تب ہی جا کر کے لا الہ الا اللہ پر عمل کے مترادف ہوں گے۔ اس کے بعد ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہم نے جا کر اعلان کر دیا کہ اے یہودیوں، تم نے وہ ایگریمنٹ توڑا، تم حملہ آور ہو رہے ہو مدینہ کے اوپر، تم نے کمزور سمجھا ہوا ہے مدینہ والے کو، تم نے کمزور سمجھا ہوا ہے مہاجرین کو، تم نے کمزور سمجھا ہوا ہے مسلمانوں کو، تم نے کمزور سمجھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیڈر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا تم جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اب تم خمیازے کے طور پر دو چیز تمہارے سامنے ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے کہہ کر اور دل سے اقرار کر کے، اور پھر عمل کرو، یعنی اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وگرنہ تیار ہو جاؤ، تم تو نکل ہی چکے ہو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے،
ہم بھی تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں میں اپنے صحاباؤں کو دو گروپ میں تقسیم کیا۔ ایک مہاجرین کا جو جھنڈا تھا، جو اس کے کمانڈر تھے، وہ بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو، اور دوسرے طرف مدینہ یعنی دو ڈیوائڈ کیا، ایک مکہ کے مہاجرین کا ایک جھنڈا بنایا، علم بنایا، اور دوسرا ایک مدینہ کا کمانڈر ان چیف بنایا، وہ بنایا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے حوالے کر دیا یہ جھنڈا۔ یعنی یہ دو ٹروپ بنایا، ایک ٹروپ کا کام تھا جو مکہ کے مہاجرین کی نمائندگی کرے، دوسرے ٹروپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدینہ کے مہاجرین کی نمائندگی کرے جنگ میں بھی۔ اور یہاں صرف تلواروں سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، سب سے پہلے قیام امن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی، یہ ذمہ داری لگائی کہ تم جاؤ سب سے پہلے غزوہ بنی مستلق کو، یعنی جو مستلق قبیلہ ہے، اس کو جا کر کے اللہ کے نبی کا پیغام دے دو کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول اور محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ یقیناً ابتدا کیا تھا قبیلہ مستلق والوں نے، یہودیوں نے جنگ کی ابتدا کی تھی، لیکن اب جب جنگ شروع ہوئی تو یقیناً مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈیفینس بھی کریں اور اٹیک بھی کریں۔ یہودیوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام لے کر آئے تھے، تو یہودیوں نے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ دونوں طرف سے جنگ کی ابتدا ہو گئی، تیر اندازی شروع ہو گئی، تلوار بازی بادز شروع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حملہ کرو، یعنی مسلمانوں کو حکم دیا تو انہوں نے ان پر یک بارگی ایسا حملہ کیا، بنو مستلق پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی فرار نہ ہو سکا۔ یعنی وہ یہودی قبائل جو ایگریمنٹ کو توڑ چکے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر کے، چونکہ غزوہ احد اس سے پہلے 3 ہجری کو آلریڈی ہو چکی تھی، اس میں مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کو ذرا ان لوگوں نے غفلت یا ایزی یا ہلکا لیا۔ نتیجتاً غزوہ احد میں مسلمانوں کو یقیناً نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس سے جو دیگر قبائل ہیں اور مشرکین مکہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے، پھر جا کر کے ہم یہ پیس آف کیک سمجھ رہے تھے ان صحاباؤں کو، ان مسلمان لشکر کو آسانی کے لے رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہوئی، اور جنگ کی ابتدا تیر اندازی سب سے پہلے بنو مستلق نے کی، یعنی یہودی کا یہ قبیلے نے جنگ کی ابتدا کی، منصوبہ بھی انہی یہودی مستلق نے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کا آغاز ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یلغار کیا، ان کا ڈیفنس کے ساتھ آفنس کیا، اور ان جتنے بھی ٹروپس تھے ان سبوں کو عبرتناک شکست مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، یعنی مہاجرین اور انصار، ان دونوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر، یعنی جو مخالف دشمن کا جو گروہ ہے، اس کے اوپر یلغار کرو، حملہ کر دو،
ایسا حملہ پھر مسلمانوں نے کیا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ بچ سکا۔ اس حملے کے نتیجے میں یہودیوں کے 10 آدمی مارے گئے، 10 فتنے دنیا سے ختم ہو گئے، اور باقی سب یہودیوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا۔ مسلمانوں میں سے سب ایک آدمی مسلمانوں میں سے صرف ایک آدمی شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور جانا ہے۔ اپنے اعمال کو ہم صحیح کریں، نبی کی اطاعت کریں تو ہم فتح یاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور بعد از یہ دنیا، اس دنیا کے بعد بھی ہمیں اللہ سرخلوئی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھ لیجئے جتنے بھی اس سے پہلے کے غزوات ہوئے، مسلمانوں کو فتح یابی، مسلمانوں کی کامیابی ہوئی، اور وجہ یہ کہ وہ نبی کی اطاعت کر رہے تھے۔ دیکھنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باضابطہ یہ ٹروپ نہیں تھے مسلمانوں کا، جو یہ لشکر تھا، ان میں اکثریت بزرگ بچے ایسے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ہمت، مسلمانوں کا حوصلہ، اور مسلمانوں کا خصوصاً جو لیڈر تھا، جو لیڈر تمام انبیاؤں کا آخری، تمام انبیاؤں کا امام، رحمت العالمین، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کامیابی ہوئی اور مسلمان سرخرو ہوئے۔ غزوہ بنی مستلق والے شکست کھائیں، یہودی شکست کھائیں، اور مسلمانوں کا پھر جھنڈا مدینہ کے طول و عرض تک لہرانے لگا۔ اللہ ہمیں بھی نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ آج ہمیں وہ دور ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن خلف والا دور ہے۔ ہم یہاں نبی کی اطاعت کر کے اپنے گناہوں سے دور رہیں اور نبی کی اطاعت کر کے جنت کے قریب جائیں، تاکہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو۔ یہ اسی لیے ہم صحاباؤں کے اقوال اور غزوات کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کی شروعات میں کس قدر مصائب تھے، ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ اکرام کی قربانی کس قدر تھی، ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ اکرام بے لوث خادم تھے سرور کونین کے، ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ اکرام کو آسمان کے ستارے کیوں کہا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ اکرام کا جو درجہ ہے وہ درجہ آج تک کسی اور کو صحابہ کے بعد نصیب نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز اسلامی تاریخ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی شرکت۔ یہ جہادی میدانوں میں، یعنی جنگ کے میدان میں، جہاں جہاد کا ذکر ہو اسلامی ٹرمینالوجی میں، تو وہاں جہاد کا مطلب جہد بھی ہے، جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، اسٹرائیونگ ہے، اور آخر میں اگر آپ کو امام وقت مل جائے جس پر دنیا متفق ہو، تب قتال والا جہاد آپ پر فرض ہو جائے گا۔ جیسے اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سب عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت محمدی کو عالم دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ لیکن آج جو ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کے خلاف جد و جہد، برائی کے خلاف جد و جہد، اپنی ذاتی برائی کے خلاف جد و جہد، اس اندھیری تاریک راہوں کے خلاف جد و جہد،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ راہوں میں ہم دیا جلائے کھڑے ہوں، چلیں، دوڑے، بیٹھے، لیکن روشن کریں اس راستے کو، تاکہ میرے علاوہ اور بھی جو دیگر راہی ہو، جو راستے کا مسافر ہو، اس کو چلنے میں آسانی ہو۔ علم کی رونق، علم کی روشنی بھی یہی ہے۔ آپ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دیں گے تو وہ علم میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ ایک جہد کی قسم ہے۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم ان دنوں غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت میں، ان کی صحبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پیش رہیں، وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام اجمعین جو گزرے ہیں، ان کی فضیلت کیوں کر اللہ نے بیان کی، ان کی فضیلت کیوں کر نبی کائنات رحمت العالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات، ان کی تعریف، ان کو خوشخبری، ان کو بشارت کیوں کیسے دی؟ یہ یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، کم و بیش معنی مطلب متن یہ ہے کہ اے عمر، تم اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک نبی کو، نبی کی جان، نبی کی آن، نبی کی سیرت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سنت، نبی کی احادیث، یعنی کیا نبی نے فرمایا، کیسے نبی نے کیا کیا، اگر تم اطاعت اپنی جان، مال، بال، بچے، عزیز و اقارب سب سے زیادہ نہیں کرو گے تو مومن کامل نہیں بن سکتے۔ اسی لیے آج ہم کو چاہیے کہ ہم اس سرور کونین رحمت العالمین امام الانبیاء کی بات کو مانیں، اور یہی تقاضائے عشق ہے، یہی محبت کا بھرم ہے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جانیں ابو بکر صدیق کون تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ہم جانیں عمر فاروق رضی اللہ عنہم کون تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ہم جانیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے قول و کردار کیا تھی، ہم جانیں کہ علی مرتضی، علی کرم اللہ وجہ، ان کی سیرت، ان کا حال احوال، ان کی محبت اسلام سے اور محبت اسلام لانے والے رسول سے کیسے تھی۔ جب ہم جانیں گے ان صحاباؤں کی زندگی، ان صحاباؤں کی سیرت، ان صحاباؤں کے اعمال، ان صحاباؤں کی سنت، تو ہمیں آسانی ہوگی قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم دونوں غزوات میں شریک تھے، یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں۔ غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ خندق کھودنے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق اپنے کپڑوں میں، یعنی جو دامن ہوتا ہے، جو آدمی چوغا پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، دامن والا کرتا پہنتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ آگے کے دامن میں چیزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اس
آگے کے دامن میں ابو بکر صدیق نے کیا رکھا خواتین و حضرات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تبھی ہم اللہ اور رسول کے قریب ہوں گے۔ کیا رکھا؟ خندق کے موقع پر جو مٹی نکل رہی تھی وہ مٹی کو اپنے دامن میں رکھ کر باہر دور لے جا کر پھینکتے تھے جہاں ہدایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو خندق ہے، غزوہ کا مطلب جنگ، جس میں نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے بنفس و نفیس، اسے غزوات کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جنگ جس میں نبی شریک تھے اسے غزوہ کہا جائے گا۔ وہ خندق کا مشورہ عرب میں سب سے پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوا، وہ سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے ہیں ان کی تجویز سے یہ خندق کھودا گیا مدینہ کے چاروں طرف، تاکہ دشمن کو زیر کیا جا سکے، دشمن کے وار سے بچا جا سکے، دشمن کے تشدد سے، دشمن کے نشانے سے مسلمان بچے رہیں۔ اور یہی ہوا۔ اس غزوے میں محض ایک شخص شہید ہوا، بقیہ اللہ نے سب کو محفوظ کر لیا۔ اس خندق ایڈوائس کرنے والے سلمان فارسی تھے۔ ان کی بھی اگر کہانی، ان کی ہسٹری اگر جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے، ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو، شریک کار، شریک سمجھ، شریک علم و عمل اگر ہونا چاہتے ہیں آپ بھی، ہمارا ویب سائٹ کا نام ہے لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ، لیگل LEGAL لیگل رائٹس RIGHTS activist.org org۔ یہ نمبر پہ، اس ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اطمینان بخش آپ کو ہمارے اس ویب سائٹ پہ قصے، کہانی، تاریخ، اسلامی تاریخ، دنیاوی تاریخ، قانونی تاریخ جینے کا طور طریقہ سلیقہ ملیں گے انشاءاللہ، کالم کی صورت میں اور ویڈیو کی صورت میں۔ خندق، غزوہ خندق، جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق اٹھاتے ہیں مٹی کو، اور اٹھا کر کے جہاں سلمان فارسی نے ایڈوائس کیا تھا، چونکہ یہ ٹیکنالوجی، یہ سمجھ، یہ فہم آئی تھی سلمان فارس رضی اللہ عنہم کی مرہون منت۔ خندق کھودنے کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنے کپڑوں میں مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، پھینکتے رہے جب تک کہ کام مکمل نہ ہو گیا ہو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدود وقت میں ایک ٹائم پیریڈ بنایا، اس لیے کہ کفار حملہ آور ہونے ہی والے تھے۔ چونکہ اس جنگ کی بھی ابتدا یقیناً کفار اسلام کے جو دشمن تھے، کفار مکہ، وہ مشرقین مکہ، انہوں نے یلغار کرنے ہی والے تھے، اس لیے بہت تیز صحابہ اکرام کام کر رہے تھے۔ خندق کھودنے والے خندق کھود رہے تھے، اور خندق میں کھودتے ہوئے جو چیزیں یعنی مٹی، پتھر، بجری، کنکر، وہ سب اٹھا کر کے باہر پھینکنے والوں میں سب سے آگے اسمارٹ رول پلے کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ تیزی سے خندق کھودنے کے عمل کی تکمیل کے لیے صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، تاکہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں خندق کی شکل میں
ایک مضبوط قلعہ، ایک مضبوط دفاعی اقدام کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ اور یہ تھا ایڈوائز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، مگر اس ایڈوائس کو ماننے والا وہ تھا جو اسلام لے کر آیا، یہ ماننے والا وہ تھا جو پورے دنیا کو روشن رونق بخشنے والا ہے، اور یہ وہی ہے جو دنیا میں نمبر 1 کفار بھی مانتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آج تک آدم کے اولاد میں کوئی نہ آ سکا۔ کفار کے اپنے کتب میں بھی یہ درج ہے۔ آپ اور ہم ایسے ہی معلوماتی، خصوصاً اسلامی معلوماتی، خصوصاً تاریخ اسلام سے آگاہ ہوتے رہیں، تاکہ اپنا ایمان عمل میں آسانی ہو۔ اپنے عمل صالح کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر پرانے ہیں تو کامنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔